ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب سے آج سبق ہے احترام انسانیت۔ اس کے ہم آج سوال و جواب بھی کریں گے، تراکیب اور ان کے مطالب بھی جانیں گے اور جملے بھی بنائیں گے۔ پہلا سوال ہے بیٹا، احترام انسانیت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اس کو عقل دی اور دیگر صفات کے ساتھ انسانیت کا احترام سکھایا، یعنی ایک انسان پر دوسرے انسان کی عزت کرنا واجب ہے، بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز مذہب و ملت۔ احترام اور محبت لازم ہے۔ تو بیٹا یہاں پر بلا تفریق رنگ و نسل سے مطلب کیا ہے کہ ہمیں فرق نہیں کرنا ہے رنگ اور نسل میں۔ کچھ کالے لوگوں کو گورے لوگوں کے اوپر کوئی بھی کمی نہیں ہے ان میں، نہ ہی گورے لوگ کچھ برتر ہیں کالے لوگوں سے۔ اسی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی اہمیت الگ رکھتا ہے مذہب سے ہٹ کر۔ بحیثیت انسان ہندو کے احترام بھی ہم پر واجب ہے، عیسائیوں کا احترام بھی ہم پہ واجب ہے، بدھ مت کے لوگوں کا بھی احترام ہم پہ واجب ہے، سکھ کے لوگوں کا بھی۔ یعنی آپ کو اس بات سے ہٹ کر انسانیت جو ہے مذاہب سے بلند ہے، تو احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ آپ مذہب سے ہٹ کر بھی دوسرے انسان کی عزت اور تکریم اپنے اوپر واجب رکھیں، لازمی کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اس کا جواب ملاحظہ فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی کا مالک ہے، یعنی جو اپنے اعمال کے لیے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھ لیجئے گا، احترام انسانیت کے حوالے سے قرآن پاک کی کیا تعلیم ہے؟ اس کا جواب ملاحظہ فرما لیجئے، قرآن پاک تمام جہانوں کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس نے انسانی زندگی کی عزت قائم کی اور ایک انسان کے قتل ناحق کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ چوتھا سوال دیکھ لیجئے گا، حجۃ الوداع کے موقع پر انسانی مساوات کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ملاحظہ فرما لیجئے، حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تعظیم کا جو درس دیا ہے، اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہی ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی کا مالک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کوئی برتری حاصل نہیں، اور نہ کوئی اجمی عربی کے مقابلے میں برتر ہے۔ اس سوال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، کیونکہ یہ خاص الفاظ ہیں، ہو سکے تو اس کو رنگ سے سجا لیجئے گا، رنگوں سے۔ سوال نمبر 4 دیکھ لیجئے گا، راستے کا ہم پر کیا حق ہے؟ جواب اس کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ یعنی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، عام طور پہ ہم لوگ گلیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی شادی بیاہ کے لیے ٹینٹ لگا رہے ہوتے ہیں، تو عام طور پہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ بیٹا باعث تکلیف، دوسرے لوگ جو گزرنا چاہتے ہیں ان راستوں سے، ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھیے کہ لوگ عام طور پہ پتلی گلیوں میں 4 6 لڑکے مل کے بیٹھے رہتے ہیں اور گزرنے والوں کو تاکا کرتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں، ان کے لیے جملے کسا کرتے ہیں۔ تو بیٹا اسلام تو امن و سلامتی کا مذہب ہے، وہ بڑے پیار سے آپ کو درس دیتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے کہ راستے میں بھی کسی کے لیے رکاوٹ کا باعث نہیں بننا چاہیے، بلکہ اجر و ثواب چھپا رکھے ہیں کہ راستے میں سے کانٹوں کو ایک طرف کر دیا جائے، کچروں کو ایک طرف کر دیا جائے، کیلے کے چھلکوں کو ہٹا دیا جائے۔ آپ کسی کی تکلیف دور فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیفیں دور فرماتا ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بس اگر ہم اس خاص بات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، بس پھر ساری زندگی کے معاملات آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اب بچوں اگلا سوال دیکھ لیجیے گا. سوال نمبر 3 ہے جس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مندرجہ ذیل تراکیب کے مطلب لکھیے. سب سے پہلا ہے حسن کردار، عمل اور برتاؤ کی خوبصورتی، جس کے معنی کیا ہیں؟ حسن کردار کے معنی عمل اور برتاؤ کی خوبصورتی. دوسرا لفظ ہے تبلیغ اسلام، اسلام کا پرچار کرنا، اسلام کو پھیلانا. تیسرا ہے حجۃ الوداع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد اور آخری حج. نمبر 4 اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والی تخلیق یعنی انسان. اور نمبر 5 لفظ ہے رحمت عالم، تمام جہانوں کے لیے رحمت، یعنی کہ بریکٹ میں اس کو لکھ دیجیے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کتاب کے آخری سوال کی طرف آ جائیے جو میں نے لکھوایا ہے. اس کے علاوہ اور مشقی سوالات ہیں جو اگلی ویڈیو میں آپ کو میں اس کے مشقی سوالات کرواؤں گی. ابھی جو سوال میں نے ریٹرن لکھے ہیں، تحریری کیے ہیں، ان سب کے آپ نوٹ کر لیجیے گا. سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. پہلا لفظ ہے امتیاز، امتیاز یعنی فرق کرنا. قانون کی بالادستی کے لیے امیر و غریب میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے. دوسرا لفظ دیکھ لیجیے گا بدلہ، بدلہ لینے سے معاف کر دینا افضل ہے. تیسرا جملہ دیکھیے گا تقوی، اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی کا مالک ہے. چوتھا لفظ دیکھیے گا علم بردار یعنی جھنڈا اٹھانے والا. انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ صداقت کے علم بردار رہے یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے رہے. پانچواں لفظ دیکھیے گا احترام، ہمیں اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. پیارے بچوں، ان تمام سوال و جواب کو اور تمام جملوں کو اور تراکیب اور مطالب کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، اور یہ سب کام ٹیکسٹ میں ہی ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی سبق ہے. امید ہے آپ یہ سارا کام اچھے سے پیاری پیاری رائٹنگ میں اپنی کاپی میں کر لیں گے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.